صدر آصف زرداری اور روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کی ترکمانستان میں ملاقات، پاکستان روس دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ غیر رسمی ملاقات ترکمانستان میں بین الاقوامی فورم کے موقع پر ہوئی۔ حکومت نے پہلی بار مجوزہ آئینی ترامیم کا مسودہ شیئر کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہم اپنا ڈرافٹ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومتی مسودے کا پہلا صفحہ ہی نہیں تھا، مکمل ڈرافٹ نہیں دیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ڈرافٹ وہی ہے جس میں آئینی عدالتوں کے قیام کی بات ہے۔ حکومت مطمئن ہے ان کے پاس 2/3 اکثریت موجود ہے، بہتر ہوگا تمام پارٹیوں کے ساتھ مل کر ترمیم کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی گفتگو۔ پیپلز پارٹی کا آئینی مسودہ سامنے آ گیا۔ پی پی نے آرٹیکل 184 ختم کرنے کی تجویز دے دی، جس میں ترمیم سے چیف جسٹس کا از خود نوٹس لینے کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ اور بانی پی ٹی آئی نے چندے اور کینسر اسپتال کا پیسہ $3.5 ملین ڈبو دیا۔ اس نے میرے خلاف مقدمہ کر رکھا ہے، 16 سال ہو گئے، آج تک اس کو خاتمے تک کیوں نہیں پہنچنے دیتے، تاریخیں لے لیتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام خبر مالک کے ساتھ میں گفتگو۔ کہا علی امین گنڈاپور کو بانی پی ٹی آئی نے برے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ علی امین کا معاملہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ سے بھی آگے جا چکا ہے، غائب ہونے کا اسکرپٹ پہلے سے طے شدہ تھا۔ مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا آج کا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم۔ مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکرز کے خطوط کا جائزہ لیا گیا۔ قانونی ٹیم نے خطوط کے قانونی پہلوؤں پر بریفنگ دی۔ ممبر سندھ نثار دورانی اور ممبر بلوچستان شاہ محمد جتوئی کی عدم شرکت کے باعث کمیشن کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی انٹر پارٹی انتخابات نظر ثانی درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے۔ حامد خان نے آج سماعت کی التوا کی درخواست دی۔ سپریم کورٹ کے پاس تو ویڈیو لنک کی سہولت بھی موجود ہے۔ کیس میں پی ٹی آئی کے ساتھ وکلا تھے مگر آج ایک بھی پیش نہیں ہوا۔ 13 جنوری کو فیصلہ آیا مگر نظر ثانی درخواست 6 فروری کو دائر ہوئی۔ لگتا ہے پی ٹی آئی فیصلے پر نظر ثانی نہیں چاہتی تھی۔ یہ انٹرا پارٹی انتخابات کا کیس تھا، کچھ عظیم لوگ عدالت میں بیٹھے ہیں۔ ڈھول پیٹا کیس انتخابی نشان کا تھا، انصاف کے تقاضوں کے تحت کیس ملتوی کر رہے ہیں۔ حامد خان کی ذات کے لیے کیس ملتوی نہیں کریں گے۔ سماعت 21 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ اپنے زمانے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جج بول رہا ہو اور ہم درمیان میں بولیں۔ اب جلوس نکالو، ڈنڈے مارو، یہ حیثیت رہ گئی ہے وکیلوں کی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اراضی کیس میں ریمارکس۔ کہاں دوسروں پر تنقید کرتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکیں۔ مہذب معاشروں میں اختلاف رائے رکھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کراچی کے حلقہ NA 231 کے 4 پولنگ اسٹیشنز کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے دوران ہنگامہ آرائی۔ سیاسی جماعت کے کارکن ووٹوں کا تھیلا لے کر فرار۔ بیلٹ پیپرز کو آگ بھی لگائی گئی۔ الیکشن کمیشن نے بیلٹ پیپرز جلانے اور چوری ہونے کا نوٹس لے لیا۔ ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کا حکم۔ الیکشن کمیشن سندھ سے فوری رپورٹ طلب۔ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے کارکنان کی ہنگامہ آرائی کے باعث صوبائی الیکشن کمیشن دفتر کے باہر کا علاقہ میدان جنگ بنا رہا۔ ریجنل الیکشن کمشنر امتیاز کلہوڑو کہتے ہیں عدالتی حکم پر گنتی کرنے والے تھے کہ اچانک حملہ ہو گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ پر فل کورٹ ریفرنس 25 اکتوبر کو ہوگا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ جزیلہ سلیم نے صدر سپریم کورٹ بار کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا۔ رجسٹرار نے صدر سپریم کورٹ بار کی ریفرنس کے موقع پر تقریر کی کاپی بھی مانگ لی۔ سی ایم کے پی نے مجھے پرسوں رات کو لیٹر اور فون کیا کہ لا اینڈ آرڈر پہ ایک میٹنگ کرنی جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت دینی ہے، اس میں آپ بھی شرکت کریں۔ میں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ خیبر پختونخوا کا امن تباہ ہو چکا ہے۔ پاڑا چناری ہمارے ڈسٹرکٹ میں جو حالات تھے وہ بھی سب کے سامنے تھے۔ اگر میں یا کوئی اور پولیٹیکل پارٹی اس پہ شرکت نہ کرتی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا سوال نشان ہوتا۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے امن و امان کے لیے ہونے والے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی۔
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کندی کا کہنا ہے میں اور دیگر جماعتوں کے رہنما اجلاس میں شرکت نہ کرتے تو سوالیہ نشان ہوتا. اجلاس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا قیام امن تھا. اسپیکر صوبائی اسمبلی نے اے پی سی کے لیے اہم کردار ادا کیا. کوشش ہوگی اتفاق رائے پیدا کیا جائے. انگلینڈ نے پاکستان کو ملتان ٹیسٹ میں اننگز اور 47 رن سے شکست دے دی. 267 رنز کے خسارے میں جانے کے بعد قومی ٹیم 220 رنز پر ڈھیر ہو گئی. انگلینڈ نے پہلی اننگز 823 رنز پر ڈکلیئر کی تھی. ہیری بروک نے ٹرپل سینچری اور جو روٹ نے ڈبل سینچری بنائی. مہمان ٹیم کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری. قومی کپتان شان مسعود کہتے ہیں ہمیں انگلینڈ سے سیکھنا چاہیے. 20 وکٹیں کیسے لی جاتی ہیں. میچ کے نتیجے سے دکھ ہوا. کوشش کریں گے دوسرا میچ جیتیں. پی سی بی کا سلیکشن کمیٹی کی اثر 9 تشکیل کا فیصلہ. سلیکشن کمیٹی کا اجلاس آج شام ہوگا. ذرائع کا کہنا ہے سلیکشن کمیٹی میں سابق کرکٹر عاقب جاوید، اظہر علی اور امپائر علیم ڈار کو شامل کیا جائے گا. اسد شفیق قومی سلیکشن کمیٹی میں برقرار رہیں گے. محمد یوسف نے قومی سلیکشن کمیشن سے استعفیٰ دے دیا تھا. بانی پی ٹی آئی سے بہن نورین نیازی کی ملاقات کی درخواست پر فیصلہ محفوظ. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا ایجنسیوں کی جانب سے سیکیورٹی تھریٹس کی رپورٹ دی گئی. حکومت کی جانب سے اڈیالہ حکام کو ملاقاتوں پر پابندی لگانے کا کہا گیا. پاکستان اور سعودی عرب معاہدوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے قانونی طور پر پابند ہوں گے. سعودی سرمایہ اور پاکستان کی جانب سے اتفاق کیا گیا ہے. سعودی عرب کے وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالح کہتے ہیں سعودی سرمایہ کار متنازع اور قانونی مسائل کے حل کی یقین دہانی چاہتے ہیں. قانونی پیچیدگیاں دور کرنے کے لیے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے محمد ٹریجری اور پاکستان کی جانب سے وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کو نامزد کیا ہے. Pakistan and Turkmenistan share a deep-rooted bond of brotherhood, which is built on a mutual respect, commonality of faith, and a shared vision of a better, peaceful future. پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات ہیں. باہمی احترام، مشترکہ عقیدے، بہتر اور پرامن مستقبل کے ویژن پر مبنی تعلقات ہیں. صدر آصف زرداری کا اشک آباد میں بین الاقوامی فورم سے خطاب. کہا بہتر علاقائی روابط سے ثقافتی اور اقتصادی تعاون مضبوط بنانے میں مدد ملے گی. بلوچستان کے ضلع دکی میں کوئلے کی کانوں پر حملہ. جاں بحق کان کنوں کی تعداد 21 ہو گئی. 6 زخمی. حملہ آوروں نے راکٹ لانچر اور دستی بموں کا استعمال کیا. پولیس کے مطابق جاں بحق 6 مزدوروں کا تعلق جوب، 4 کا قلعہ سیف اللہ، 3 کا پشین، 2 کا کچلاک اور لورا لائی سے تھا. حملہ آوروں نے کول مائنز میں موجود مشینری کو آگ لگا دی. وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی واقعے کی مذمت. داسو ڈیم حملے میں ملوث دہشت گردوں کی ساہیوال جیل سے منتقلی کے دوران حملہ. داسو ڈیم حملے کے ماسٹر مائنڈ 2 دہشت گرد فرار کی کوشش میں مارے گئے. ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق تھریٹ الرٹ پر دہشت گردوں کو جیل سے منتقل کیا جا رہا تھا. نامعلوم دہشت گردوں نے ساتھیوں کو چھڑانے کی کوشش کی. دہشت گرد اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے. سال 2024 میں امن کا نوبل انعام جاپان کی تنظیم کے نام. جاپانی تنظیم نیہون ہیڈا نیکو ہیروشیما ناگاساکی ایٹمی دھماکوں کے متاثرین کے لیے کام کرتی ہے. اسرائیلی فورسز کا بیروت میں حملہ، 22 افراد شہید، متعدد زخمی. جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے 3 اہلکار زخمی ہو گئے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے امن مشن کے اہلکاروں پر حملہ ناقابل قبول ہے. اسرائیل نے شام اور لبنان کی سرحد پر ہلال احمر کا فیلڈ اسپتال تباہ کر دیا. امریکی نائب صدر کیملا ہیرس کا کہنا ہے غزہ اور لبنان میں فوری جنگ بندی ہونی چاہیے.
اسرائیل نے لبنان میں جنگ بندی کے لیے غیر مالیوں کی رہائی کی شرط لگا دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق موساد کے سربراہ نے CIA کو شرائط بتا دی۔ لیجنڈری اداکار عابد کشمیری 74 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ عابد کشمیری کچھ عرصے سے علیل تھے۔ انہوں نے سینکڑوں ٹی وی ڈراموں، سٹیج اور فلموں میں کام کیا۔ عابد کشمیری نے بے ساختہ مزاحیہ اداکاری کے باعث شائقین کے دلوں پر راج کیا۔ اور آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری۔ آج شام کلاسیکل ڈانس ایونٹ کے نام ہوگی۔ گزشتہ روز ڈرامہ تعلیم باغہ میں فنکاروں کی غیر معمولی پرفارمنس کو شائقین نے خوب سراہا۔ غیر ملکی فنکار پاکستانی کھانوں اور لوگوں کے مداح۔